والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. مل کے پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وامن بالہ وعظم شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان حامی بے کساں سید سربراں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم قبلہ حضرت علامہ مولانا پیر محمد اقبال خان ربانی حتمی زیدہ مجدہ آپ کی موجودگی میں مجھے سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے. دعا فرمائیں رب ذوالجلال قبلہ پیر صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. سامعین محترم، اللہ رب العزت کا ہم سب پر کروڑہ احسان ہے اور اس کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ رب کائنات نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی ہے کہ آج ہم سب حضور سلطان العاشقین کی اس جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کے لیے شریک ہیں. دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت ہی کرم اور اس کا احسان ہے کہ رب کائنات نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے. اور میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر
رب ذوالجلال نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان و عظمت اس انداز سے بیان کی. رب فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں. اب سچ لانے والے سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات پاک ہے، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، تصدیق کرنے والے سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ تصدیق کوئی عام تصدیق نہیں تھی. یہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تصدیق کی تھی، آپ کی تصدیق کی ہی وجہ سے کفار کے جتنے بھی زور تھے وہ سارے ٹوٹ گئے. کفار کے جتنے بھی زور تھے سارے ٹوٹ گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسی عظیم ہستی ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی تصدیق کر کے یہ بات واضح کر دی کہ محبوب آپ کا اگر حکم ہو تو ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے. ہر محاذ پر آپ کے ساتھ جہاں جہاں آپ کا حکم ہوگا ہم وہاں پہنچنے کے لیے تیار ہوں گے. تاریخ دمشق کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے شام یمن کی طرف تشریف لے گئے. جب یمن کی طرف گئے تو راستے میں ایک شیخ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. وہ شیخ کوئی عام شیخ نہیں تھے. دیکھتے ہی پہچان گئے، دیکھتے ہی پہچان گئے. فرمایا سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ حرم سے آئے ہو؟ حرم سے آئے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں میں حرم سے آیا ہوں. فرمایا کہ تمہارا، پھر دوسرا سوال کیا کہ تمہارا تعلق جو ہے قریش کے خاندان کے ساتھ ہے؟ آج کی جی. فرمایا ہاں. تیسرے نمبر پہ سوال کیا کہ جو قریش کا جو قبیلہ ہے اس کی ایک شاخ ہے جو تیم ہے، کیا تمہارا تعلق تیم کے ساتھ ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جی ہاں. اب جو انہوں نے یہ تین سوال پوچھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ بات کیا ہے؟ تم مجھ سے اتنے سوال پوچھتے جا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ وہ شیخ کہنے لگے کہ ایک سوال تو میں نے ابھی اور بھی پوچھنا ہے، میں اپنی تحقیقات پوری کرنے کے لیے تم سے پوچھ رہا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ چوتھا سوال کون سا ہے؟ تو اس شیخ نے کہا کہ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ، میں ایک نشان دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم پہلے مجھے بتاؤ کس وجہ سے تم تحقیقات کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تم اتنے سوال پوچھتے جا رہے ہو مجھ سے، جب تک تم پہلے نہیں بتاؤ گے میں اس وقت تک اپنے پیٹ سے کپڑا نہیں ہٹاؤں گا. تو وہ شیخ کہنے لگے کہ میں نے علم صحیح کے اندر پڑھا ہے، کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے. نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، جب وہ اعلان نبوت فرمائیں گے دو آدمی فوراً ان کے کاروں میں شامل ہو جائیں گے. ایک نوجوان ہوگا، دوسرا ادھیڑ عمر یعنی مکی عمر کا ہوگا. تو میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں
مجھے تم ہی لگتے ہو جو فوراً ہی سرکار کا کلمہ پڑھ کے سرکار کے جھنڈے کو اٹھا لو گے۔ میں نے علم صحیح کے اندر پڑھا ہے کہ اس کا ناف کے اوپر، پیٹ کے اوپر نشان ہوگا اور دوسری علامت ران کے اوپر ہوگی۔ ران والی جو علامت ہے وہ میں نہیں دیکھ سکتا، البتہ پیٹ کے اوپر والی جو نشان ہے وہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑا ہٹایا تو وہی نشان موجود تھا۔ تو وہ شیخ کہنے لگے، دیکھو شیخ کہنے لگے تمہیں مبارک ہو، تم تو نبی آخر الزمان کے ساتھی بننے والے ہو، تم نبی آخر الزمان کے ساتھی بننے والے ہو۔ اب یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے اور بھی کافی شیخ جو شیوخ تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ وہی ذہن میں وہی تصور ہے مدینے والے کا، ذہن میں وہی تصور، ملاقاتیں جاری ہیں، ذہن میں وہی تصور باقی ہے۔ واپس آئے اسی شیخ کے پاس، کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں۔ تو وہ شیخ انہوں نے کچھ وصیت کی، کہنے لگے کہ اے حرم سے آنے والے، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں کہ جب تم ان کا دامن پکڑ لینا پھر چھوڑنا نا، جب تم ان کا دامن پکڑ لیا ہے پھر چھوڑنا مت۔ تو وہ شیخ انہوں نے حضور کی شان میں ایک نعت کے اشعار لکھے تھے، کہنے لگے کہ جب سرکار کے پاس جانا یہ میری نعت بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو راستے میں ذہن میں وہی تصور، وہی خیالات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں یمن سے مکہ شریف پہنچا حالات کچھ بدلے ہوئے تھے، جب میں گیا تھا پرسکون ماحول تھا، جب میں واپس آیا حالات بدل گئے تھے۔ تو راستے میں جب میں مکہ شریف داخل ہونے لگا، دروازے پر ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل کہنے لگا کہ دیکھو ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے یہ بات کی ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، ہم نے یہ معاملہ تجھ پر چھوڑا ہے، ہم تجھے قید بنا رہے ہیں، تم نے جا کر اس بات کی تفصیل کرنی ہے، پوچھنا ہے، جو پھر تو حکم کرے گا ہم اسی طرح کریں گے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سیدھا در رسول پہ حاضر ہو گیا۔ کہاں گیا؟ در رسول پہ حاضر ہو گیا۔ آقا علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، تو سرکار جب باہر نکلے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی اور آقا علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اظہار فرمایا۔ تو آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی سی بات عرض کی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اب یہ جو دلیل مانگ رہے تھے وہ اس بات کی نہیں، اعتراض کے لیے نہیں، دلیل اس لیے مانگ رہے تھے کہ دیکھے تو صحیح کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا ان کے پاس دلیل موجود ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ اب جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل مانگی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اس شیخ کی بات یاد نہیں ہے؟ اس شیخ کی بات یاد نہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں تو وہاں کافی شیوخ سے ملا ہوں، کافی بزرگوں سے ملا ہوں،
آپ کس کی بات فرما رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہی شیخ جنہوں نے میری نعت تجھے دی ہے، میری شان میں جو اشعار لکھ کر تجھے دیے ہیں۔ تو وہیں پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کے سرکار کی غلامی اختیار کر لی۔ اب دیکھو وہ نبی جو مکہ میں بیٹھ کر یمن کی باتیں سن لے، مکہ میں بیٹھ کر یمن میں جو بات ہوئی، جو باتیں ہوئی، حالانکہ اس وقت کوئی ٹیلی فون وغیرہ کا ماحول نہیں تھا، اس وقت جدید ٹیکنالوجی کا ماحول نہیں تھا، پر محبوب علیہ السلام کی یہ نگاہ کا کمال ہے۔ نگاہ کا کمال یہی ہے کہ وہاں مکہ شریف میں بیٹھ کر یمن کے اندر جو کچھ ماحول گزر رہا تھا سب کچھ دیکھ لیا۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے الحمدللہ ہم تو سبھی سے پیار کرنے والے ہیں، ہم تو سبھی سے پیار کرنے والے ہیں۔ جن کے ساتھ سرکار علیہ السلام نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اللہ کے فضل سے اور سرکار کی نظر عنایت سے ان سے محبت ضرور کرتے ہیں۔ اب وہ صدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کتنی عظمتوں اور شانوں کے مالک، تمام ائمہ کرام کا، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ انبیاء کے بعد جس ہستی کا مقام ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تبھی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علالت کے دن تھے، آپ کی طبیعت ناساز تھی، اس وقت سرکار نے یہی حکم فرمایا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب مصلی امامت پر کھڑا کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا، حالانکہ اس وقت حضرت مولا علی بھی موجود تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی موجود تھے، سیدنا عثمان غنی بھی موجود تھے، پر حکم کس کو دیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب یہاں پر یہ بات واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ امامت کے اور خلافت کے جو پہلے نمبر پہ ہیں خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ سرکار نے جب کھڑا کیا ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ جب میرے محبوب نے مصلی امامت پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کھڑا کیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عارضی طور پر امام بنایا تھا؟ جی عارضی طور پر بنایا تھا؟ نہیں، فرمایا کہ میرے بعد بھی مصلی امامت پر صدیق اکبر کھڑے ہوں گے۔ تو پھر معاملہ بھی اسی طرح ہی ہوا، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ کھڑا کرنے والے تو حضور امام الانبیاء تھے، تو کس کی جرأت تھی اعتراض کرتے؟ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو سبھی نے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی کہ نہ پڑھی؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ تھا، فلاں تھا، یہ تھا، میں کہتا ہوں یہ ایسی بات نہیں، جو کچھ سرکار نے فیصلہ فرما دیا ہے ہر صحابی سرکار کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار تھا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب
محبوب علیہ السلام تو ایک دن بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تین چیزیں بڑی پسند ہیں، مجھے تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔ آج سیدنا صدیق اکبر نے محبت ہی اس انداز سے کی کہ مثال قائم کر دی، بلکہ آپ کی محبت کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ گھر کا گھر سارا جتنا بھی سامان تھا اٹھا کے محبوب کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔ سرکار نے فرمایا کون سی ہیں؟ کیا ہی بات؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی میری ہو، آپ کے نکاح میں ہو، یہ چیز مجھے بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے مجھے۔ دوسرے نمبر پہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو، آپ کو ہی دیکھتا رہوں۔ تیسرے نمبر پہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال میرا ہو، حکم آپ کا ہو، آپ حکم فرماتے جائیں میں آپ کے حکم پہ اپنا مال قربان کرتا جاؤں گا۔ تو سبھی باتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز سے کی، ان میں ایک بات ایسی تھی جو آج تک پوری ہو رہی ہے، آج تک پوری ہو رہی ہے۔ وہ کیسے؟ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی نا یا رسول اللہ مجھے یہ چیز بڑی پسند ہے کہ آنکھیں میری ہوں اور چہرہ آپ کا ہو، آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ دنیا میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے کو تکتے رہے، دیکھتے رہے، اور اپنے مزار شریف میں بھی آج بھی سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے۔ تو کتنا کمال تھا، کتنا انداز تھا اس معاملے میں۔ جب مال کی ضرورت پڑی، مال سیدنا فاروق اعظم بھی لے کر آئے، مال سیدنا صدیق اکبر بھی لے کر آئے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچتے تھے کہ آج میں صدیق اکبر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا، نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا۔ پر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے کر آ گئے اور سیدنا فاروق اعظم آدھا مال اٹھا کے سرکار کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ سرکار سے آقا علیہ السلام نے فاروق اعظم سے پوچھا کہ اے فاروق اعظم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آدھا مال چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہی سوال سیدنا صدیق اکبر سے بھی پوچھا، فرمایا صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کیا سیدنا صدیق اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ میرے بھی بچے ہیں؟ وہ اگر میں گھر کا سارا مال لے کر چلا گیا میرے بچے کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اپنی جگہ ہے، ادھر سے سرکار کا جو حکم تھا، سرکار کا جو حکم تھا آقا علیہ السلام، اب دیکھو میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح محبت اور پیار کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا سے ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا جنت میں 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے کسی کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، کسی کو صدقات کے دروازے سے بلایا جائے گا، کسی کو کس دروازے سے روزے کے دروازے سے، کسی کو نیکیوں والے مختلف دروازے ہیں، پر اے صدیق تمہیں ہر دروازے سے آواز آئے گی اے صدیق داخل ہو جاؤ، اے صدیق داخل ہو جاؤ۔ تو دیکھو صدیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدیق جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی ہر فرمان پر اس انداز سے اطاعت کی کہ ہر صحابی بول اٹھا، بلکہ ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم بھی سیدنا صدیق اکبر کی طرح عمل کریں، تاکہ
اب جو معاملہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور جو معاملہ تھا باقی صحابہ کرام علیہم رضوان کا، ہم مانتے ہیں اللہ کے فضل سے سارے صحابہ عظمت اور شان والے، پر ان صحابہ میں سے جس کو رب ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام نے فضیلت اور شان عطا کی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ویسے مقام کیوں نہ ملتا، کیونکہ ہر وقت جو نگاہ مصطفیٰ میں جو رہتے تھے، ہر وقت نگاہ مصطفیٰ میں جو رہتے تھے، ہر وقت ہر لمحہ جن پر محبوب کی نگاہ پڑتی تھی، جن پر محبوب علیہ السلام کی ہر وقت نگاہ پڑ جائے تو رب ذوالجلال ان کو کیا ہی عظمت اور شان سے نوازے گا۔ یہ حقیقت بات ہے۔ میں آپ کو یہاں اس حوالے سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہر مرید کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پیر کی نظر مجھ پہ پڑ جائے، ہر مرید کی، کیوں نہیں ہوتی ہے نا؟ بولے تو صحیح، ہر مرید کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پیر کی نظر مجھ پہ پڑ جائے، پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مرید تھے، ایسے مرید تھے، ایسی صحبت اختیار کی، ایسی سنگت اختیار کی، ایسا معاملہ تھا کہ سفر میں بھی ساتھ، سفر میں بھی ساتھ تھے، جہاں بھی ہوں ساتھ ہیں، آج روضہ رسول میں بھی ساتھ ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی عظمتوں اور شانوں کے مالک جنہوں نے دنیا میں بھی اس انداز سے محبت کی اور اس انداز سے پیار کیا، اس انداز سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیار کیا کہ جہاں جہاں اسلام کو خون کی ضرورت پڑتی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پہ آ جاتے تھے۔ اب وہ مسئلہ ناموس رسالت کا ہو تب بھی پہلے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ، اگر وہ مسئلہ ختم نبوت کا ہو تو بھی پہلے نمبر پہ۔ اور ایسے بہادر تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کا معاملہ تھا، جنگ میں آقا علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اعلان کیا گیا کہ کون کون سرکار کی حفاظت کرے گا، کون کون سرکار کی حفاظت کرے گا۔ سیدنا صدیق اکبر تلوار لے کر آ گئے کہ میں سرکار کی حفاظت کرنے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ اس نے پوچھا اے صدیق تمہیں خوف نہیں آیا، تمہیں خوف نہیں آیا؟ اتنا ہجوم تھا ظالموں کا، کتنی فوج تمہیں ڈر نہیں لگا؟ سیدنا صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں جب کملی والے ساتھ ہوئے تو ڈر کس بات کا، جب محبوب ساتھ ہو پھر ڈر کس بات کا، میں اکیلا ہی سرکار کی حفاظت کے لیے کافی ہوں۔ اگر مجھے ان پر اپنی جسم سے نکل جائے تو پھر میرا جنازہ لے کر سرکار کے در پہ حاضر ہو جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ سرکار کے در پہ۔ اب دیکھو نوازنے والوں کی شان بھی یہی ہے، نوازنے والوں کی شان بھی یہی ہے، جو بھی آئے کبھی خالی نہیں موڑتے، جو بھی آئے جس حال میں بھی آئے منگتا، جس حال میں بھی آئے خالی نہیں موڑا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا وصال ہو جائے اور میرا جنازہ لے کر سرکار کے در پہ حاضر ہو جانا ہے، عرض کرنا ہے یا رسول اللہ آپ کا دوست حاضر ہے،
دوست حاضر ہے، جہاں حکم دینا ہے وہاں لے جائیں گے، اگر اجازت مل جائے تو وہاں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو پھر جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اب دیکھو، حالانکہ سرکار کا تو وصال ہو چکا تھا، اجازت کس بات کی؟ اجازت کس بات کی؟ اجازت اس سے مانگی جاتی ہے جو زندہ ہو۔ کیوں جی؟ ایسی بات ہے نا، اجازت اس سے مانگی جاتی ہے جو زندہ ہو، بول بھی سکتا ہو، سمجھ بھی سکتا ہو، اس سے اجازت مانگو گے نا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت بھی ہمارا عقیدہ درست فرما رہے تھے کہ کہیں سرکار کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مردہ نہ سمجھ لینا، وہ زندہ بھی ہیں اور سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں، اس لیے میرا جنازہ لے کر سرکار کے در پہ حاضر ہو جانا، اگر اجازت مل جائے وہاں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے پھر جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اب غلاموں نے کیا کیا؟ جنازہ اٹھایا، ایسی دھوم دھام سے جنازہ نکلا، پتہ چل رہا تھا کہ عاشق کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب مدینہ المنورہ پہنچے، کیا ہی بات ہے، مدینہ المنورہ پہنچے، سرکار کے در پہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، آپ کا دوست حاضر ہے۔ کیا بات ہے؟ ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے پاس آنے دو، تو کتنی عظمتوں اور شانوں والے ہیں وہ۔ آخری وقت بھی ہمارا عقیدہ درست فرما رہے تھے، اور درست بھی اس انداز سے کیا کہ ان کا بھی آخری وقت تھا، اور بتانا یہ چاہتے تھے کہ کوئی بندہ بھی میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کرے جس کی وجہ سے مجھے دکھ ہو۔ کیونکہ پچھلے جمعہ کے اندر شاید آپ کو یاد ہوگا پیر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا، خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا، اس وقت مشرکین مکہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے ظلم ڈھائے تھے، بڑا کچھ کیا تھا، اپنی جان حتیٰ کہ جان جانے کا خطرہ تھا۔ اس وقت بھی جب ہوش آیا، جب بھی نام لیا تو سرکار کا نام لیا تھا۔ جب بھی ہوش آیا، حالانکہ جسم زخموں سے چور ہو چکا ہے، خون بہ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، جب بھی ہوش آیا تو کس کا نام نکلا؟ سرکار کا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ فرمایا میرے حال کو چھوڑو، پہلے سرکار کا بتاؤ، سرکار کا کیا حال ہے؟ ایسے ہوتے ہیں عاشق۔ عاشق کا کام یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھا رہے اور کہتا رہے کہ میں بڑا عاشق ہوں، ادھر سے ناموس رسالت پر حملہ بھی ہو رہا ہو، ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا ہو، اور یہ کہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور اعلان کرتا پھرے کہ میں عاشق ہوں۔ ایسی عاشقیت ہم سے نہیں ہوتی، ایسی عاشقیت ہم سے نہیں ہوتی۔ حقیقت کی بات ہے، عاشق کا کام یہ نہیں، عاشق کا کام تو یہ ہے کہ اگر جان بھی جانی پڑے تو بھی محبوب کے قدموں پہ جان نچھاور کرتے رہے۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ حالانکہ آج کل کا یہ جو دور ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے، پہلے لوگ اس کو بڑا چاہتے تھے، آج ہر بندہ اس کو گالی نکال رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب آپ کا خلافت کا وقت آیا تو پہلے دن ہی مزدوری کرنے کے لیے چل پڑے. حالانکہ خلیفہ وقت ہیں، حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ بولے مزدوری کرنے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے. فاروق اعظم پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ عرض فرمانے لگے کہ مزدوری کرنے جا رہا ہے. فرمایا کہ تم تو بادشاہ وقت ہو، حاکم ہو، تم مزدوری کرنے جا رہے ہو. اگر تم مزدوری کرنے گئے تو پھر یہ جو بادشاہ ہیں یا حکمران ہیں اس والا معاملہ کون دیکھے گا؟ معاملات کون سنبھالے گا؟ تو پھر مشورہ ہوا، کمیٹی بلائی گئی، مشورہ ہوا کہ بیت المال سے ایک وظیفہ قائم کیا جائے. وظیفہ قائم کیا جائے. کتنا؟ پوچھا گیا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے صرف اتنا وظیفہ دیا جائے جس میں میرے اور میرے بچوں کا خرچہ پورا ہو جائے، مجھے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. تو 7 درہم جو ہے وہ مقرر کیے گئے. اب لوگوں نے پوچھا اے صدیق کیا تمہارا 7 درہم میں خرچہ پورا ہو جائے گا؟ کہنے لگے میرا خرچہ پورا ہو جائے گا اگر میں اپنے بارے میں سوچتا رہوں مزدوروں کو کون دیکھے گا، مزدوروں کو کون دیکھے گا، یا پھر مزدوروں کی تنخواہ بڑھائی جائے. اگر سب سے پہلے مزدوروں کی تنخواہ بڑھائی جائے کہ پھر میں اپنا بڑھاؤں گا، ورنہ ایک مزدور جتنا لیتا ہے میں بھی اتنا لوں گا. آج یہ 2 لاکھ روپیہ لے کے بھی کہتا ہے میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا اور نعرے لگاتا ہے کہ میں مدینہ ریاست قائم کر رہا ہوں. مدینہ ریاست قائم کرنے کا نعرے لگانے والا، وہ مدینہ ریاست کے قائم کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں مزدوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا. تو وہ ایسی ریاستیں ہوتی ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایسی ریاست قائم کر کے تو ہمیں بتایا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی وہ یہ بتا رہے تھے، آخری وقت بھی بتا رہے تھے کہ حضور کا در نہیں چھوڑنا، حضور کا در نہیں چھوڑنا. تو جب سیدنا صدیق اکبر نقش بندیوں کے امام، نقش بندیوں کے پیشوا، وہ آخری وقت بھی سرکار کی محبت کا فرما رہے تھے، تو آج بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے اور یہ سوچنا ہے کیا جس کاروبار میں ہم لگے ہوئے ہیں، جہاں بھی ہیں، کیا ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں؟ جی بولے تو سے میرا آپ سے سوال ہے. دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں، کیا واقعی ہم سیدنا صدیق اکبر کی محبت قائم کیے ہوئے ہیں؟ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اس پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں. تو پھر محبت کس بات کی، دعویٰ کس بات کا؟ تو ایک بات ذہن میں رکھ لو، جب تک ہمارے دلوں میں
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہوگی جنت بھی نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، اور آقا علیہ السلام بھی ہم سے منہ پھیر دیں گے۔ پھر اس وقت کیا بنے گا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے سوچیں اور سمجھیں کہ کیا واقعی ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ انہوں نے تو آخری وقت بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت بھی سرکار کا در نہیں چھوڑا، سرکار کی ہر بات پر لبیک کہتے ہوئے پہلے نمبر پہ آ گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگر اس پر عمل کریں گے پھر دیکھنا ہماری زندگی میں بہاریں کیسے آتی ہیں۔ دعائے رب ذوالجلال ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔